السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ جی آج کی اس ویڈیو میں ایک اور پیاری سی حدیث ہے، اور اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، قیامت تک ہمارے لیے نمونہ ہے، تو اس باتوں کو سن لیں گے تو آپ کو قیامت تک جو ہے نا وہ آپ کو ثواب، آنے والی نسلوں کو ثواب ملے گا، جو اس کی وجہ سے شیئرنگ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب دے گا۔ تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں، یعنی کہ 3 ایسے شخص ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دگنا اجر رکھا ہے۔ ایک وہ جو اہل کتاب میں سے ہو، دوسرا ایک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو اہل کتاب ہو اور اپنی نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی کہ ہمارے جو اہل کتاب ہیں وہ کرسچنز ہیں، یعنی کہ جتنے بخترات زبور انجیل جو ہیں ان کے جو ماننے والے وہ اپنے نبی پر، یعنی ان پہ جو نبی تھے ان پر، اور ہمارے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ آخری نبی ہیں تو تمام نبیوں سے یہ افضل ہے، تو ایمان لائے۔ نمبر 1 جو ہے۔ دوسرے وہ جو غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرتے، ایسے غلام جو کسی مسلمان کے یہاں غلام ہے تو وہ اپنے آقا یعنی اپنے مالک کا اور اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے مالک کی بھی صحیح خدمت کرتے ہیں، اللہ پاک بھی خدمت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن پاک پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، یعنی کہ تیسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس کوئی یعنی کہ لونڈی، یعنی کہ اس کی ایسی ہو جس کی وہ کفالت کرتا ہو، رکھی ہو اس نے، یعنی کہ اپنے لیے، یعنی کہ جو اس کی خدمت کرتی ہو، گھر کی خدمت کرتی ہو، وہ لونڈی جسے وہ شب پاشی کرتا ہے، یعنی کہ وہ جس کے ساتھ یعنی کہ ایک تعلق قائم کر کے اس نے رکھا ہو، اس کو وہ اچھی تربیت دے، تو یعنی کہ بہت اچھی تربیت، یعنی اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، یعنی اسے تربیت بھی دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، یعنی کہ اسے اگر پڑھائی لکھائی بھی تو اسے کہے کہ ٹھیک ہے تم جہاں تک پڑھنا چاہتی ہو مسئلہ کو نہیں تم پڑھو، پھر اس کے بعد اسے آزاد کر دے، یعنی کہ اپنے جو غلام اس نے بنائی ہوئی تھی اسے آزاد کر دے، جب وہ آزاد ہو جائے تو پھر اس سے نکاح کر دے، یعنی پھر اس سے نکاح کرے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی کہ اس کو بھی دگنا اجر دیا جائے گا۔ تیسرا بندہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کا فرمان ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندوں کے لیے 3 بندوں کے لیے دگنا اجر ہے۔ پھر عامر نے صالح بن حیان سے کہا، یعنی کہ عامر نے صالح بن حیان سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے، یعنی کہ وہ نے کہہ رہے ہیں، صالح بن حیان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ حدیث بغیر کچھ لیے دیے سنا دیا، ورنہ اس حدیث کے لیے مدینہ تک سفر کیا جاتا تھا، ورنہ کہتے ہیں اس قسم کی حدیث لینے کے لیے مدینہ تک جایا جاتا تھا، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت پیاری سی حدیث جو میرے پاس ہی ہے تو میں نے تمہیں اسی طرح دے دی، اس کا تو کوئی معاوضہ میں نے لیا بھی نہیں، ورنہ اس سے جو کم حدیث جو ہوتی ہے، اس سے جو کم حدیث ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیے بھی آپ کو مدینے میں جانا پڑتا تھا، وہاں سے کوئی بندہ دیکھنا پڑتا تھا، اس سے لینی پڑتی تھی، یعنی وہ کیا بتا رہے انہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امپورٹنس کے بارے میں بتا رہے ہیں اس حدیث کی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے 3 شخصوں کے بارے میں، وہ یہ ہیں کہ ایک وہ جو اہل کتاب اور اپنے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے، یعنی ایسا غلام جو اپنے مالک اور اللہ دونوں کا حق ادا کرتا ہو، اور تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، یعنی تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی غلام لڑکی ہو جس کے ساتھ وہ رات گزارتا ہو، یعنی شب پاشی کرتا ہے، یعنی اس کو وہ اپنے رکھا ہو تو اسے تربیت دے اور اس کے تربیت کرے، یعنی اس کو اس کے خیال کرے اس کی تربیت کا، اور اسے اچھی تربیت دے، یعنی اس کو اچھی باتیں بتائے، اچھے طور طریقے بتائے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے بتائے، مخلوق خدا سے پیش آنے کے طریقے، اچھی یعنی تربیت کرے، اور اسے تعلیم بھی دے، اور تعلیم جو دے تو وہ بھی عمدہ دے، یعنی اچھی تعلیم دے، یہ نہیں ہے کہ صرف نام کی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر دے اور پھر اسے آزاد کر اسے نکاح کر لے، یہ دوسرا بندہ ہے، تو یعنی یہ تیسرا بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے، ہمارے لیے مشعل ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کرو، انسانیت کی بہت بڑا مقام ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کے بندوں اور اس کی مخلوق کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ صلح رحمی کرتے، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، جب کہ نہ کہ انصاف کی اور کسی قسم کی جگہ نہیں، اللہ نے عقل دی اور ٹیسٹ کے لیے ہمیں بھیجا ہے، ہم آزمائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں اتنی سمجھ دے کہ ہم خود کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اس کا ذکر کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ میں اپنی ذکر کرنے والے میں رکھے، اپنے دوستوں میں رکھے۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں، تاکہ مجھے بھی ثواب ملے، اور آپ کی ثواب ملنے سے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ چینل کو